افسانہ خلا اسکلم ہمنا ارم۔ باہر گھنٹوں سے موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ اپنی ماں کے زانوں پر سر رکھے لیٹی عذرا کی آنکھیں بند تھیں۔ اپنے بالوں میں پھسلتی ماں کی انگلیاں اور برستی بارش کی تھرتھراہٹ اسے ہم آہنگ محسوس ہو رہی تھی۔ ناک سے ٹکراتی گیلی مٹی کی سوندھی خوشبو پورے وجود کو سکون بخش رہی تھی۔ اس کے پہلو میں اس کی 1.5 سالہ بیٹی اس شور سے بے پرواہ سو رہی تھی۔ عذرا، تمہیں ماں کی ذرا سی بھی یاد نہیں آتی؟ ماں نے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ مصروفیت رہتی ہے اماں، اس نے آنکھوں کو کھولے بغیر جواب دیا۔ اس دفعہ 6 مہینوں کے بعد آئی ہو تو 2 گھنٹے کے فاصلے پر تیری سسرال ہے، اور پھر بھی تیری شکل دیکھنے کو ترس جاتی ہوں۔ ماں کی آواز میں دکھ تھا۔ اس دفعہ جلدی آؤں گی، اس نے جھوٹے لہجے میں تسلی دی۔ ماں نے خاموش نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ کبھی شاداب رہنے والا چہرہ ان 3 سالوں میں سوکھے پتے کی طرح مرجھا گیا تھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، ہاتھوں اور پیروں پر موجود نشانات اپنی کہانی خود بیان کرتے تھے۔ تم خوش تو رہتی ہو نا بیٹا؟ بوڑھی ماں کی آنکھوں میں خدشہ تھا۔ جی اماں، وہ میرا اور گڑیا کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ بارش کے بے ہنگم شور نے اس کے لہجے کی لرزش کو دبا دیا تھا۔ اس کے ذہن کے پردے پر روز ہونے والی تذلیل، بے حساب دی جانے والی گالیاں اور تھپڑ لاتیں وغیرہ متحرک ہو گئی تھیں۔ آپ میرے لیے فکر مند نہ ہوا کریں اماں، میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں۔ وہ اپنے کھلے بالوں کو سمیٹتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے سر پر چھت ہے، کبھی بھوکا نہیں سونا پڑا، خیال رکھنے والا شوہر ہے، پیاری سی گڑیا ہے، اس کے علاوہ میں کس چیز کی خواہش کروں؟ اس نے ماں سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ ٹھیک کہتی ہو بیٹا، صبر و قناعت سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اس نے اس کے بھرم کو قائم رکھنے میں اس کی مدد کی۔ شاید تمہارے ابا آ گئے ہیں، میں دروازہ کھول کر آتی ہوں۔ وہ باہر چلی گئی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا باپ تولیے سے اپنا بھیگا سر پہنچتا کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم ابا۔ عذرا نے اسے سلام کیا۔ لکیروں سے مزین چہرے والے باپ نے جواب دیتے ہوئے اس کے سر پر اپنا بوڑھا مشفق ہاتھ رکھا۔ ابھی رہو گی نا بیٹا؟ کل ہی واپسی ہے ابا، اگلے دفعہ زیادہ دنوں کے لیے آؤں گی، اس نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ وعدہ کیا۔ باپ مزید بوڑھا دکھائی دینے لگا۔ باہر اب بھی بارش کا پرہنگامی شور جاری تھا۔ یہ اس کے سسرال واپس آنے کے بعد ہفتہ بھر بعد کی بات تھی۔ وہ برآمدے میں پونچھا لگا رہی تھی جب اس کا شوہر انتہائی غصے کی حالت میں کمرے سے باہر آیا۔ میرے جوتے تیرا باپ پالش کرے گا؟ وہ اسے گالی دیتا ہوا بولا۔ میں کر دیتی ہوں، گڑیا کی طبیعت کی وجہ سے پریشان تھی، اس لیے ذہن سے نکل گیا۔ وہ پونچھے والا کپڑا فرش پر ڈالتی کھڑی ہو گئی۔ جاہل عورت، اب تیری وجہ سے مجھے دکان جانے میں دیر ہو جائے گی اور وہ خبیث مالک مجھے باتیں سنائے گا۔ اب اسے کیا معلوم کہ کسی بدسلیقہ عورت سے میرا پاڑا پڑا ہے۔ کئی دفعہ کہا ہے کہ کام پر دھیان دیا کر، مگر تجھے تو بات ماننا ہی نہیں ہے۔ وہ غصے سے چلانے لگا۔ آہستہ، پلیز آہستہ بولیں، گڑیا کی نیند خراب ہو جائے گی، اس نے گھبرا کر کہا۔ وہ بڑی مشکل سے اسے سلا کر آئی تھی۔ منحوس عورت، ایک تو بیٹی پیدا کر کے میرے سینے پر رکھ دی اور پھر زبان درازی کرتی ہے۔ اس کے شوہر کا پارا آسمان پر چڑھا اور اس نے اس کے کمر پر ایک زوردار ٹھوکر رسید کی۔ وہ لڑکھڑاتی لوہے کی بالٹی سے ٹکرائی اور اسی لمحے اس کا باپ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ بیٹی کی پیشانی سے بہتے خون نے اسے حواس باختہ کر دیا۔ وہ دوڑتا استقایا اور اپنے کرتے کے دامن سے اس کا خون روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ ابا آپ؟ اہانت کے احساس نے اسے اس کی تکلیف بھلا دی۔ عذرا، اپنا اور گڑیا کا سامان باندھو، اسے ایک ملامتی نظر داماد کے اوپر ڈالتے ہوئے کہا، جس کے چہرے پر تھوڑی سی بھی شرمندگی نہیں تھی۔ آزاد گنج محلے میں یہ بات جنگل کی طرح آگ کی طرح پھیل گئی کہ مجاہد علی نے اپنی بیٹی کو گھر بٹھا لیا ہے اور اب اسے طلاق دلانے کی تیاری کر رہا ہے۔ محلے کے سرکردہ لوگ اس کے گھر کے دروازے پر جمع ہونے لگے۔ اندر عذرا نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھیں۔ ابا، میری وجہ سے محلے میں آپ کی عزت پر حرف آئے گا۔ لوگ کہیں گے کہ مجاہد کی بیٹی اپنا گھر نہیں بسا سکی۔ وہ آپ اور اماں کی تربیت پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ میری بیٹی کی بھی کوئی عزت نہیں کرے گا۔ اسے اس طرح بھلکتا دیکھ کر والدین کا دل کٹ کر رہ گیا۔ عزت تو ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور لوگوں کے کہنے کی مزید پرواہ میں نہیں کروں گا۔ اسی عزت کی خاطر 3 سالوں سے خاموش رہا۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ ہم تمہارے جھوٹ پر مطمئن ہو جاتے ہیں؟ ہمیں تمہاری اداسی اور غم کا احساس نہیں ہوتا؟ نہیں عذرا، بس مصلحت اور معاشرہ ہمارے لب سی دیتا تھا، مگر اب اپنی آنکھوں سے تمہارے ساتھ ہونے والی زیادتی دیکھ کر میں اندھا نہیں بنا رہ سکتا۔ وہ اس کے سر کو تھپکتا باہر نکل گیا۔ اس کے باہر آتے ہی سے چہمگوئیاں کرتے لوگ خاموش ہو گئے۔ خلا کا مطلب سمجھتی ہو مجاہد؟ اگر تمہاری بیٹی بیوہ ہو کر آتی تو ہم سب اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے، مگر خلا یا طلاق لی ہوئی عورتوں کی معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہوتی، ایک بوڑھے آدمی نے بآواز بلند کہا۔
بڑھاپے نے تمہارا دماغ سٹھا دیا ہے۔ کہاں تو اپنی بیٹی کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ وہ صبر و شکر کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر رہے، الٹا تم نے اسے گھر بٹھا لیا۔ پڑوسی نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ پھر تو سبھی بولنے لگے تھے۔ وہ خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگا۔ بھلے مارتا پیٹتا ہو مگر کھانا کپڑا تو دیتا تھا۔ مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ عورت کو تحمل و برداشت سے کام لینا چاہیے۔ طلاق مانگنے والی عورتوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ ارے کچھ تو اپنی اور محلے کی عزت کا خیال کر لیا ہوتا۔ اسی طرح کی مزید باتیں کر کے وہ لوگ چپ ہوئے تو اس نے بولنا شروع کیا۔ خلا کا مطلب مجھے اچھی طرح معلوم ہے ابراہیم بھائی۔ اللہ نے بے شک طلاق کو ایک ناپسندیدہ فعل قرار دیا ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ طلاق مانگنے والی عورتیں عذاب کی حقدار ہیں، مگر بے وجہ طلاق مانگنے والی عورتیں۔ اللہ کا دین صرف مردوں کے لیے نہیں ہے جس میں عورت کی سرکشی و نافرمانی کی بنا پر اس پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت اور طلاق کا حق دیا گیا ہے، بلکہ خلا کی شکل میں عورت کو بھی یہ اختیار دیا ہے کہ وہ گھٹن بھرے رشتے سے آزادی حاصل کر سکتی ہے۔ میں اپنی بیٹی کو اس ظالم انسان کے جوتے کھانے کے لیے مزید اس کے پاس نہیں بھیج سکتا۔ ایک جیتے جاگتے انسان کو زندہ رہنے کے لیے صرف کھانا کپڑا نہیں بلکہ عزت و محبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آپ کی بات درست ہے کہ خلا یا طلاق یافتہ عورتوں کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی، مگر یہ معاشرہ بناتا کون ہے؟ آخر ہم اور آپ جیسے لوگوں کی تو اس معاشرے کی تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنی سوچ کو بدلیں۔ آپ جیسے لوگوں اور معاشرے میں نام و نہاد عزت گنوانے کے خوف سے بیٹیاں ظلم و ستم سہتی رہتی ہیں، خاموشی سے لفظ یہ برداشت کرتی رہتی ہیں، اور کسی دن ایک باپ کی شہزادی اپنی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک معاشرے کے بنائے عزت کے پیمانے کی نظر ہو جاتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر عذرا کی جگہ آپ کی بیٹی ہوتی تو کیا تب بھی آپ اس کے زخم، اس کے آنسو آپ کو نظر نہیں آتے؟ دوسروں کی بیٹیوں کے لیے ہم اتنے بے حس کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں گھر اور رشتوں کو توڑنے کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، مگر جس چیز کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے اسے مشکل نہ بنائیں۔ طلاق یافتہ عورت معاشرے کے لیے گالی نہیں ہوتی، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے نکاح نہ کیا ہوتا۔ وہ اپنی بات ختم کر کے پلٹ گیا۔ لوگ اس کے پیچھے خاموشی سے تتر بتر ہونے لگے۔ شاید ان کی سمجھ میں بات آ گئی تھی۔